السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گول یوٹیوب۔ آج کچھ بات ہو جائے پاکستان میں کاروبار کی، کارپوریٹ سیکٹر کی گروتھ، یعنی آیا اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کا ایک بڑا آسان سا ایک بیرومیٹر ہے، اور وہ ہے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ اس میں ہر سال کتنی کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں۔ 2019-20 میں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں نئی کمپنیوں کی ریکارڈ رجسٹریشن ہوئی، یہ تھی تقریباً 16,500۔ 2020-21 میں یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا، وہ تھا 19,251 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، یعنی اس میں 39% اضافہ ہوا۔ جبکہ صرف اس سال جون میں ایک مہینے میں 2,504 نئی کمپنیوں نے خود کو ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹر کروایا۔ اس میں زیادہ تر جو کمپنیاں شامل تھیں، نمایاں جو سیکٹرز ہیں، وہ ہے فوڈ اینڈ بیوریج، کنسٹرکشن انڈسٹری، ایگریکلچر، ایجوکیشن، آئل اینڈ گیس۔ یہ بڑے شعبے ہیں جہاں پہ نئی کمپنیاں آ کے رجسٹر ہو رہی ہیں، اور اس میں صرف پاکستانی نہیں ہیں بلکہ اس میں آسٹریلیا، چائنا، ڈنمارک، جرمنی، برطانیہ، یو اے ای، قطر، تھائی لینڈ اور کویت جیسے ممالک سے انویسٹر آئے ہیں، انہوں نے اپنی کمپنیاں رجسٹر کروائی ہیں۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے اس امر کو جانچنے کے لیے کہ پاکستان میں گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں، یا اقتصادی بحالی کا سلسلہ شروع ہوا یا نہیں۔ اور خود ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو برطانیہ سے، امریکہ سے اپنا کاروبار سمیٹ کر پاکستان آ گئے ہیں، یہاں پہ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ بلکہ تازہ ترین خبر یہ بھی ہے کہ ہلٹن ہوٹلز کی چین سے تعلق رکھنے والا ایک ہوٹل، یعنی ہلٹن ہوٹل، شاید پاکستان میں دوبارہ واپس آ رہا ہے۔ 25-30 ملین ڈالر کی ایک سرمایہ کاری ہونے والی ہے، اور اس کے جو روح رواں ہیں، کوئی مسلم خان ان کا نام ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ فضا کو دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں ہلٹن ہوٹل کی بنیاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم شعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپس، یعنی جو نئے بزنسز شروع ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنسز، اور ایک نیشنل انکیوبیشن سینٹر بھی ہے اس کے لیے، جو مختلف آئیڈیاز اکٹھے کر کے اور وہاں پھر نئے بزنس اس میں سے نکلتے ہیں، جیسے نئی کلیاں پھوٹتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے والیوم کے کاروبار ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم بزنس انٹرپرائز کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اب اسٹارٹ اپس کے ذریعے، یعنی چھوٹی جو کمپنیاں ہیں، ان کے ذریعے گزشتہ 6 سالوں میں کتنی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ 2016 میں کچھ 6 ملین ڈالر اس کی مالیت تھی۔ 2019 میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے جو فنڈنگ ریز ہوئی وہ تھی 48 ملین ڈالر۔ 2020 میں تھی 66 ملین ڈالر۔ لیکن 2021 میں اس کو ایک دم بہت بڑا جمپ ملا ہے، اور صرف اگست کے مہینے تک کم از کم 209 ملین ڈالر یا اس کے ذریعے ریز ہو چکے تھے، یعنی مارکیٹ کے اندر 209 ملین ڈالر یہاں پہ مہیا ہوئے نئے کاروباروں کی صورت میں، جس کو کہا جاتا ہے اسٹارٹ اپس۔ وہ کون سے نمایاں کمپنیاں ہیں؟ اس میں دیکھیے، ایک ایئر لفٹ کے نام سے کمپنی ہے، بازار ہے، اور تاجر، ایجوکیٹو، اور اس قسم کے بہت سارے گروپ ہیں جنہوں نے پاکستان میں آ کے کاروبار کیا ہے۔ زیادہ یہ کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں، یہیں پہ بیسڈ ہیں۔ لیکن ایئر لفٹ نامی کمپنی، جو ایک آن لائن آرڈرز کی کمپنی ہے، آن لائن کاروبار ہوتا ہے ان کا، 85% اس کا سرمایہ جو ہے وہ امریکہ سے آیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان میں چونکہ ایک بڑھتی ہوئی معیشت ہے، کتنا لوگ پوٹینشل دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے کیپ ٹرکن۔ اس کمپنی کی بیس، یعنی بنیاد پاکستان میں ہے، لیکن اس امریکہ میں اس کمپنی کی ایویلویشن ہوئی ہے وہ 2.3 ارب ڈالر کی ہوئی ہے،
یعنی اس نوعیت کی کمپنیوں میں پوٹینشل اتنا ہے کہ آپ پیسے باہر بھی ریز کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ریز کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشل موجود ہے، شاید اکنامک ریکوری اس انداز میں ہو رہی ہے جس سے بیرونی ممالک میں موجود کمپنیوں اور لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ کل اسی حوالے سے پاکستان میں کانفرنس بھی ہو رہی ہے سٹارٹ اپس کی، اور اس کانفرنس میں ان تمام امور کا لگتا ہے جائزہ لیا جائے گا کہ کس طرح پاکستان میں ایک ایسا وسیع فیلڈ موجود ہے، پوٹینشل موجود ہے نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے، خاص طور پہ آئی ٹی سے متعلق، فن ٹیک جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ خود پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یہاں سے آئی ٹی ریلیٹڈ، وہ گزشتہ ایک سال کے دوران 2.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے اور پاکستان میں پوٹینشل اس لحاظ سے موجود ہے کہ بیرونی ممالک کی کمپنیاں بالکل پاکستان کو بھی اب شاید اسی انداز سے دیکھ رہی ہیں جس طرح وہ بھارت کو دیکھ رہی تھیں ابتدا میں۔ گزشتہ 15-20 سالوں میں بھارت سے بہت زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں، اب پاکستان سے بھی ہو رہا ہے، یہی اسی نوعیت کی برآمدات ہو رہی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فن ٹیک یعنی فائنینشیل ٹیکنالوجیز میں، آئی ٹی میں اگر سرمایہ کاری کی جائے، پھر آن لائن کاروبار کو بہت بڑھاوا ملا ہے کووڈ کی وجہ سے، تو پوٹینشل موجود ہے، اور یہ ان تمام دعووں کی نفی کرتا ہے جو وقتاً فوقتاً ہمیں اپوزیشن کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہماری کوئی 25-30% بڑھی ہیں، اس طرح ہمارے درآمدات بڑھی تو ہیں لیکن جو برآمدات پروپورشنیٹلی ہماری اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کچھ پالیسیز تھیں اور کچھ ایسی ڈسرپشنز ہوئی ہیں، چین اور امریکہ کے جو مقابلہ تھا ان کے درمیان، محصولات کی جنگ تھی، اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کو ہے۔ تو بحیثیت مجموعی فائدہ پاکستان کو ہوگا، پاکستان کے مزدور کو، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہو رہا ہے۔ تو امید یہ کرنی چاہیے کہ کل جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی ان تمام امور پہ، اس تمام پوٹینشل کی بات کی جائے گی کہ کس طرح اگر سٹارٹ اپس، آئی ٹی، فن ٹیک، اس میں پوٹینشل موجود ہے تو اسی لیے لوگ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔